ہیں کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا یا لانا یہ کیسا ہے؟ کیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا ثواب ملتا ہے یا نماز بہت زیادہ مقبول ہو جاتی ہے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں شریعت کا کہیں یہ مطالبہ تو نہیں ہے کہ نماز میں جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لایا جائے. یہ تو کوئی شریعت کا مطالبہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لا کے پڑھو یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی ہو. تو لہٰذا توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے متعلق جو چیزیں ہیں یا آخرت کے سے متعلق امور ہیں ان پر توجہ کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے. کعبۃ اللہ کا تصور ہے، آخرت کا ہے، پلسرات کا ہے، جنت کا ہے، دوزخ کے تصور کے ساتھ انسان نماز پڑھے تو یہ کابرین سے بکثرت ثابت ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لے آیا اگرچہ مطالبہ شرع نہیں ہے یا پھر خود بخود آ گیا تو اس سے نماز پہ کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو ہمارا جواب یہ کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک اگر آ گیا تو اس سے اور زیادہ انشاءاللہ اس کی نماز کو استحکام حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے التحیات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پڑھنی ہم پر واجب قرار دی ہے. اور اس میں جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی تو بتائیے کس کا خیال آئے گا؟ کسی عام آدمی کا آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا. اور یہ بتائیں کہ تعظیم کے ساتھ آئے گا یا توہین کے ساتھ آئے گا؟ تو معاذ اللہ توہین کے ساتھ تو آ نہیں سکتا، تعظیم کے ساتھ ہی آئے گا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک نماز میں ایسا اہتمام فرما دیا ہے، ایک اہتمام کرنا ہم پر لازم قرار دے دیا ہے کہ جب اس اہتمام کو ہم کریں گے، جب اس لازم کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو لازمی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جائے گی. تو اگر سرکار کا نماز میں خیال آنا یا لانا نماز کے معاذ اللہ فساد کا سبب بنتا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کا ہمیں مکلف بنا دیا جس سے نماز فاسد ہو جاتی. اور یقینی سی بات ہے کہ یہ حکیمانہ خیال نہیں ہے، انتہائی فاسد خیال ہے. اور اگر آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں بیمار تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار تشریف لے آئے تو صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ جلوہ افروز ہوئے ہیں. اور یہ نماز میں نبی کی تعظیم ہے، آپ پچھڑ گئے سرکار. اور میں نے بخاری کی روایات، درس بخاری ہمارا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں، اس میں یہ روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام جب سرکار بیمار تھے اور تشریف نہیں لا رہے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے اس طرف حجرے کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ سرکار آتے نہیں رہے. اور ایک دفعہ جب سرکار نے اپنا چہرہ انور پردے کے پیچھے سے نکالا تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، اور راوی کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ اپنی نمازیں توڑ دیتے، انہیں دوڑ کے سرکار کے پاس چلے جاتے. تو بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. تو یہ تو نماز میں خیال نہیں، ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے، اور نماز کے دوران ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تعظیم کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس کا یہ خیال ہو معاذ اللہ کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان حدیثوں پہ ذرا غور و تفکر کرے کہ جہاں صحابہ کرام نے باقاعدہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے. ایک روایت کے مطابق پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا سرکار کی ریش مبارکہ ہلتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے. اس کا مطلب ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سرکار کے اوپر ہے کہ آپ کے اعمال اور افعال کا مشاہدہ کر رہے ہیں حالت نماز میں، تو پھر بھی جائز ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملات کوئی مخفی نہیں تھے. ایک مرتبہ بعض لوگوں نے رکوع میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا کیا، یعنی انہوں نے جلدی جلدی رکوع کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ پلٹے اور صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے رکوع سجود پورے کیا کرو، کیونکہ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بالکل ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں. اور ایک روایت میں کہ واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، کہ مجھ پر تمہارا نہ خشوع اور خضوع مخفی ہے اور نہ تمہارے رکوع و سجود مخفی ہیں. اور خشوع و خضوع قلبی کیفیت کا نام ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری قلبی کیفیات بھی مجھ پر واضح ہیں. تو سرکار جانتے تھے کہ صحابہ کرام آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی منع نہ فرمایا. اگر سرکار کا خیال لانا یا سرکار کی طرف متوجہ ہونا فساد نماز کا سبب ہوتا تو نبی پہ فرض تھا کہ اس فساد کی جڑ کو ختم فرماتے. لیکن جب سرکار نے منع نہیں فرمایا تو پھر اس کے بارے میں ہم اپنے پاس سے معاذ اللہ کوئی غلط کلام نہیں کر سکتے. یہ کہتی ہیں کیا اگر ایک ہی رکعت میں 2 سورتیں پڑھی جائیں تو شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں بلا ضرورت تو نہیں پڑھی جائیں، لیکن کوئی پڑھے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. جیسے تراویح کے اندر آپ دیکھیں حافظ قرآن ایک ایک رکعت میں کتنی ساری صورتیں پڑھتے ہیں، منع نہیں ہے. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس کو پڑھو. تو آپ آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. اب بہن نے پوچھا کہ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک صورت پڑھی پھر درمیان کی چھوڑ دی آگے والی پڑھ لی، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن خلاف ترتیب نہ پڑھیں کہ پیچھے چلے جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کوئی شخص امامت کر رہا ہو اسے چاہیے کہ مختصر سی نماز پڑھائے. وہ یہ نہ کرے کہ تراویح کے علاوہ نماز پڑھا رہا ہے، کوئی فرض نماز مثال کے طور پر، اور اس میں 3 4 صورتیں پڑھ رہا ہے،
کیونکہ اس سے قوم کو ملال اور کوفت پیدا ہوگی، اور قرآن سن کر ملال اور کوفت پیدا ہو، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا، وہ پھر ایک ہی صورت پڑھیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ مفتی صاحب نماز پڑھنے کی ہمت نہیں پیدا ہوتی میرے اندر، کیا کریں؟ یعنی گھر کے کام کاج میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری بہن بس انسان اپنی موت کو یاد رکھے، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ جب ہم موت سے غافل ہوتے ہیں اور ہمیں ایک یقین سا حاصل ہو جاتا ہے، یا شیطان یقین پیدا کر دیتا ہے کہ تم نے ابھی بہت عرصے زندہ رہنا ہے، تو پھر انسان طول عمل کا شکار ہوتا ہے، لمبی امیدوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے کہ اچھا چلو کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، اچھا میں رمضان سے نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، فلاں بس حج کر لوں یا عمرہ کر لوں، اس کے بعد میں نیک بن جاؤں گا یا بن جاؤں گی۔ اس طریقے سے انسان اس چیز کو آگے کرتا رہتا ہے، لیکن پھر اچانک موت درمیان میں آتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بکثرت یاد کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ جب ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کویسچن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کافروں سے لڑے بغیر بھی کوئی شہادت کا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے۔ 20 کا مطلب گن کر ہن سے نہیں ہے، مراد یہ کہ بکثرت اپنی موت کو یاد کرے۔ تو ہم اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتے ہیں جو فلم و ڈراموں کے لیے، قسط وار ڈراموں کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں، گھر میں کوئی سہیلی آئے، کوئی مہمان آ جائے، اس کے لیے ٹائم نکال لیں گی، اگر اسی طریقے سے انہیں اور کوئی شاپنگ کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اس کے لیے وقت نکال لیا جائے گا، اسی طرح کوئی اور مطلب پکنک پوائنٹ پہ جانا ہے، کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، کوئی سالگرہ میں جانا ہے، سب کے لیے ٹائم نکل آئے گا، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو سستی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی موت کو یاد رکھیں، ان قریب آپ کو آپ کے تمام چاہنے والوں کے درمیان سے اٹھا کر ایک اندھیری قبر میں ڈالا جانے والا ہے۔ وہاں پر اگر آپ نے بے نمازی پن کے ساتھ آپ وہاں پہنچی تو بہت ہی سخت انجام ہوگا، اس لیے ہمت کریں، اور یہ بالکل مطلب بچوں کی طرح یا لاچار، بے بس اور مجبور اپنے آپ کو نہ محسوس کریں کہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، جی کچھ بھی نہیں ہو پا رہا اور پتہ نہیں ہم لاچار بے بس ہو گئے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ہمت کریں اور نفس و شیطان سے مقابلہ کریں، اور اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں۔ ایک ماں جب نماز نہیں پڑھے گی تو اپنے بچوں کو کیسے کہے گی نماز پڑھو؟ ایک ماں جب نیک عمل نہیں کرے گی اپنے بچوں کو نیک کیسے بنا سکتی ہے؟ اس لیے یہ بھی یاد رکھیے، ایک میرا جملہ اگر سب والدین سن رہے ہیں، کہ آپ اگر کوئی گناہ کریں گے یا اپنے بچوں کو گناہوں کی اجازت دیں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ جتنا وہ گناہ کرتے رہیں گے سب وبال آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ اس لیے ایسی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ نماز کو بالکل معمولی مت سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہے جس کو آپ کو لازم پورا کرنا ہے، اور یہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا اپنے اوپر احسان ہے کہ اس کے بینیفٹس آخرت میں اور بلکہ دنیا میں بھی ہمیں ضرور حاصل ہوں گے، تو اس لیے ہمت کرنی ہوگی۔ ایک بھائی نے باہر سے کویسچن کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں میری جاب ایک ایسے ٹاؤن میں ہے کہ جہاں پر کوئی مسلمانوں کی مسجد یعنی مسجد ہے ہی نہیں، اور میں وہاں پر جاب کر رہا ہوں، تو جمعے کا کیا حکم ہوگا، میں کس طرح جمعہ وغیرہ ادا کروں، یہ پوچھ رہے تھے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں اگر آپ کو ایسی جاب مل جاتی ہے کہ جہاں نماز اور جمعہ یعنی عام نماز جماعت کے ساتھ اور جمعہ بھی ملتا ہو، وہاں کریں۔ پیسے کا کمی بیشی نہ دیکھیں، اللہ کے لیے آپ اس مقام پر جائیں تاکہ آپ کی یہ عبادات بھی پوری ہوں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ کوئی دوسری جاب نہیں ہے، آپ پریشانی کے اندر ہیں اور آپ وہاں جاب کرنے پر مجبور ہیں، تو پھر یہ دیکھیے کہ اطراف میں کوئی اگر قریبی ٹاؤن ہے، کوئی ولیج ہے، کوئی سٹی ہے جہاں آپ بآسانی پہنچ سکتے ہوں، یعنی جیسے 20 منٹ 25 منٹ کا اگر رن ہے تو پھر آپ ہمت کر کے پہنچ جائیں، تو پھر آپ کو جمعہ کم از کم وہاں پڑھنا ہوگا، یہ فرض ہوگا، جمعے کی تلاش لازم ہے، اور باقی یہ کہ آپ عام نمازیں تو بغیر جماعت کے ادا کر لیں۔ لیکن جب تیسری صورتحال پیدا ہو جائے کہ اطراف میں بھی کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر جا کے آپ جمعہ قائم کر سکیں یا ادا کر سکیں، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اطراف میں اگر کوئی ایسے افراد ہیں کہ آپ لوگ کہیں پر جمعہ قائم کر سکتے ہوں، کوئی جگہ کرائے پر لے کر، رینٹ پہ لے کر، اگر اور کمیونٹی مسلم کمیونٹی ہے تو پھر آپ اپنا جمعہ قائم کریں۔ اس کے لیے پھر امام کی شرائط ہیں، وہ پھر ہم انشاءاللہ عرض کر دیں گے، لیکن اپنا جمعہ آپ قائم کر سکتے ہوں۔ امامت کی شرائط کوئی شخص رکھتا ہو جو جمعہ پڑھا سکتا ہو، اس کو رکھ لیں، تو یہ کریں۔ یہ بھی نہ ہو تو پھر آپ پہ جمعہ ساقط ہوگا، پھر آپ صرف ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور پھر کوشش یہ ضرور جاری رکھیں کہ جیسی آپ کو اچھی کوئی دوسری جگہ جاب ملتی ہے تو وہاں جا کر آپ جاب کیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور سجدے میں چہرے پر دوپٹہ آ جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پورا چہرہ ڈھک بھی گیا اور یہ عذر ہے کیونکہ آپ سجدے میں گئی، اچانک دوپٹہ چہرے پر آ گیا، تو اس سے نماز میں کراہت ایسے نہیں پیدا ہوگی۔ وہ تو شروع سے ہی اگر کوئی مکمل طور پہ ڈھاٹا وغیرہ یعنی نقاب کر کے نماز پڑھے تو یہ منع ہوتا ہے، تو بس وہ سجدے میں تو تھوڑی دیر ہی ہوتی ہے، بعد میں ہٹا لیں تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک دوپٹہ کہ ویسے اس کو یوں کر کے دیکھیں تو وہ ہاتھ تھوڑا سا ظاہر ہوتے ہیں، لیکن سر پہ ڈالیں تو بالوں کی سیاہی وغیرہ ظاہر نہیں ہوتی، اس دوپٹے کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں باریک کی تعریف ہی یہ ہے اگر آپ کو زمین پہ بچھا دیں تو اس کے نیچے کی زمین بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہو، اسے کہتے ہیں باریک کپڑا۔ یہ کپڑا اگر پہن کے نماز پڑھی تو پھر نہیں۔ ویسے تو آپ ایک چادر بھی اگر لیں گی، اس کو اگر روشنی میں جا کے ہاتھ پہ ڈال کر دیکھیں تو ہاتھ کی حیت آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی۔ بس اصل اصول یہ رکھیں، اس کو زمین پہ بچھا کر دیکھیں، اگر نیچے کی زمین بالکل نظر نہیں آ رہی تو یہ موٹا کپڑا ہی کہلاتا ہے، اتنے موٹے کو پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اتنا باریک دوپٹہ کہ زمین پہ بچھائیں تو نیچے کی زمین ظاہر ہو، یہ اگر پہن کے نماز پڑھی تو اس ستر کی حفاظت نہیں کر سکے گا اور نماز خلاف سنت ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا بغیر امامے کے نماز پڑھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، آپ ٹوپی میں نماز پڑھا سکتے ہیں، آپ برہنہ سر نماز پڑھائیں یہ بھی جائز ہے، یعنی جائز کا مطلب ہے کہ نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن سر ڈھکنا چاہیے، اور امامہ ہو تو نور علی نور ہے، بہت بہتر ہے۔ لیکن میں حکم جواز آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریعت کا حالت نماز میں سر کو ڈھکوانا اس کا مطالبہ نہیں ہے کہ اگر نہیں ڈھکیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ ہاں چونکہ ہمارے عرف میں ہے، چونکہ اس کو ادب سمجھا جاتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اکثر سر ڈھک کے نماز پڑھی، اس لیے ہمیں بھی سر ڈھکنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے گھر کے بچے ویسی نمازوں کی طرف نہیں آتے، اگر وہ برہنہ سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو والدین ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ٹوپی پہنو، ٹوپی نہیں پہنتے ہو، اس طرح کوئی نماز ہوتی ہے؟ ایسا نہ کہا کریں، نماز ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں آپ کی معلومات کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کسی کو ٹوپی پہننے سے سر ڈھک کے نماز پڑھنے سے خوش و خضوع نہ رہتا ہو، مثلا سر میں کھجلی ہے، خارش ہے، گرمی بہت زیادہ ہے اور وہ ہاٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور وہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھے تو خوش و خضوع رہتا ہے، توجہ رہتی ہے، تو اس کا برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ شریعت کا مطالبہ خوش و خضوع ہے، شریعت کا مطالبہ سر ڈھکوانا نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسجد میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ جیسے اسکول کالج کے بچے ہوتے ہیں، اب ان کے بڑے بال ہوتے ہیں، پف بھی نکلے ہوتے ہیں، وہ برہنہ سر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں پیار سے ضرور سمجھائیں بعد میں، یا پہلے سمجھا دیں کہ بیٹا ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن اب جو میں عرض کر رہا ہوں یہ غلط طریقہ ہے کہ پرانے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے گندی سے ٹوپی اٹھائیں گے، وہ جو مسجد کی مطلب پلاسٹک کی جس پہ میل کے تہیں جمی ہوئی ہیں، یا پھر وہ کھجور کی بنی ہوتی ہے جس میں بیچ میں سوراخ ہوتا ہے، یوں اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، بال بھی باہر نکل آتے ہیں، وہ لا کے وہ بچے کے سر پہ، اچھا وہ اس کے بڑے بال انکار کرتے ہیں ٹوپی کو قبول کرنے سے، اور یہ یوں کریں گے اس کے سر پہ۔ اب ہوگا کہ جیسے وہ رکوع میں جائے گا وہ پہلے سجدے میں گر جاتی ہے، پھر اٹھا کے اس کے سر پہ جمائیں گے۔ ارے بھائی خدا کا خوف کریں، اس کی توجہ آپ نے ساری بانٹ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے سامنے سے گزرنا منع کیا کہ توجہ بٹے گی، آپ اس کے سر پہ اس کو ٹوپی کو فٹ کرنے کے چکر میں نٹ بولٹ کے ساتھ، تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنا سب سے افضل اور اولیٰ ہے اور بہت ثواب ہے ماشاءاللہ، لیکن اگر کوئی ٹوپی میں نماز پڑھاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، یہ کم ثواب ہوگا لیکن بالکل جائز ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی فرض کر لے کہ کسی شرعی مجبوری کی بنا پر برہنہ سر بھی نماز پڑھے تو پڑھائے یا پڑھے، یہ بھی جائز ہے، لیکن امام کو چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ شرعی عذر ہے تو پبلک کو بتا دے کہ میں ٹوپی اس لیے نہیں پہن رہا ہوں، میرے سر میں زخم ہے، ڈاکٹر نے اس کو ڈھکنے کو منع کیا ہے، میری بیماری بڑھ جائے گی، زخم خراب ہو جائے گا، تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ اور یہ میں نے کوئی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جملے نہیں کہے کہ اب وہ ماں باپ سے کہیں، دیکھا نا مفتی صاحب نے کہا برہنہ سر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ اسی وقت پڑھیں آپ جب خوش و خضوع آپ کو اس میں محسوس ہو، ورنہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا ہی ادب اور احترام ہے۔ کہ ہم بعض اوقات تلاوت بلا وضو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں بے وضو ہیں، چھو نہیں رہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں زبان سے، لیکن کہتے ہیں کبھی آیت سجدہ پڑھ دیتے ہیں تو کیا ہم سجدہ جو ہے سجدہ تلاوت یہ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ نہیں کر سکتے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جتنے بھی سجدے ہیں، سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، یہ ہماری کرکٹ ٹیم کے کوئی سینچری بنا لیتا ہے، کسی نے 5 وکٹیں لے لیں تو وہ بیچارہ فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، اب میرا حسن ظن ہے کہ یہ باوضو ہی ہوتے ہوں گے، لیکن اس سجدہ شکر کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے، یہ فقہا نے لکھا ہے، تو اس کے لیے باوضو ہوں۔ تو چونکہ آپ غیر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو فوری سجدہ آپ پر واجب نہیں ہے، اب آپ وضو کرنے کے بعد جیسے نماز کے لیے وضو کریں پھر وہ سجدہ ادا کر لیں، اس میں تاخیر کرنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آگے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی آیت سجدہ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فوری سجدہ نہ کریں بلکہ بعد میں کر لیں؟ یہ ناجائز ہوگا، یاد رکھیں، بلکہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ نماز میں جب بھی آیت سجدہ پڑھی جائے گی فوری طور پہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو جیسے تراویح کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا حافظ صاحب رکعت شروع کرنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں بھئی اس میں ایک سجدہ آ رہا ہے تاکہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں،
تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو عام نمازیں ہیں ان میں آیت سجدے والی، یعنی ایسی آیت جس میں سجدے کا ذکر ہے، وہ کریں ہی نہیں، پڑھیں ہی نہیں. لوگ ڈسٹرب ہوں گے بہت زیادہ، پیچھے کوئی آئے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا اگر دیر سے آیا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کون سا سجدہ ہو رہا ہے، تو اس لیے نہ. لیکن اگر آپ پڑھ دیتے ہیں غلطی سے، فرض کر لیں غلطی سے مراد یہ ہے کہ توجہ نہیں رہی، آپ نے پڑھ لی، تو بہرحال سجدہ فوری طور پہ کرنا واجب ہوگا. اگر آپ تاخیر سے کریں گے تو گناہ گار ہوں. ہے کہ نماز میں قراءت کرتے ہوئے اگر ہونٹ ہلے، آواز نہ بھی نکلی تو نماز ہو جائے گی، اور ہونٹ بھی نہیں ہلے تو نہیں ہوگی. جبکہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ اتنی آواز سے قراءت لازم ہے کہ اپنے کان سن لیں، تو اگر کان نہیں سنیں گے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ صحیح یہی ہے. بعض اوقات کچھ مسائل میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، کچھ یہ رائے رکھتے ہیں، کچھ یہ رائے رکھتے ہیں. پھر ایک ہوتے ہیں اصحاب ترجیح. اصحاب ترجیح وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دلائل پر نگاہ رکھ کے اور اقوال کو دیکھ کر ان میں ضعیف اور قوی میں امتیاز کر سکتے ہیں. وہ پھر جو زیادہ مضبوط قول ہوتا ہے وہ لیتے ہیں اور اسے پبلک میں عام کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مفتہ بہی قول، یا اس کو کہتے ہیں راجح قول، یا اس کو صحیح قول کہتے ہیں. بس جو فقہا جو اصحاب ترجیح ہیں، جب وہ کسی قول کو ترجیح دے دیتے ہیں تو عوام پر واجب ہے کہ وہ اسی کی پیروی کریں. مفتہ بہی قول یہی ہے کہ قراءت اتنی آواز سے ہوگی کہ آپ کے اپنے کان سن جائیں، صرف ہونٹ ہلے آواز نہ نکلی تو یہ قراءت معتبر نہیں ہوگی. اور غیر مفتہ بہی قول یہی ہے جیسے آپ نے فرمایا. وہ تو بعض تو یہ کہتے ہیں خالی ہونٹ بھی نہ ہلیں، دل میں بھی قراءت کر لے تو کافی ہو جائے گی، تو وہ نماز اس قول کے مطابق نماز ہو جائے گی. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ جی میری تو 50 سال کی نمازیں میں نے پڑھی، ہونٹ بند تھے اور میں نے قراءت کی آواز کان تک نہیں پہنچائی کیونکہ علم نہیں ہے، تو پھر یہ مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں. تو ہم اس کو مایوسی سے بچانے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ جو آپ نے نمازیں پڑھیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا دوسرے قول کا اعتبار کرتے ہوئے. اب آئندہ جو ہے وہ آپ اتنی آواز سے قراءت کریں کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک پہنچے. اس میں ہم پھر دوسرے جو مفتہ بہی قول ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو یہی مسئلہ بتانا چاہیے کہ اتنی آواز لازم ہے کہ اپنے کان تک سنے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. اور اگر کسی نے بے خیالی میں سے کر دیا تو نماز دوبارہ پڑھے. لیکن اگر کوئی کر چکا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ شدت و سختی نہ کریں. ویسے لوگ دین کی طرف مائل نہیں ہیں تو مختلف مسائل کے اندر زیادہ سخت قول اختیار کر کے ان کی نمازوں کی بربادی کا سامان کر کے انہیں اور دین سے دور کرنا یا مایوس کرنا، یہ مطلب مزاج شرع نہیں ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے سے دراز سے فتویٰ نویسی کر رہے ہیں. ہمارے اکابرین اسی طرح کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات سامنے والے کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے مفتہ بہی قول چھوڑ کر غیر مفتہ بہی قول پر فتویٰ دیتے تھے، کیونکہ اس میں اس کے لیے حرج کا پہلو بہت زیادہ تھا. تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی کہ مفتہ بہی قول یہی ہے جو ہم نے کہا، اور دوسرے قول کے مطابق اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ پبلک کو بتایا جائے. مطلب اگر سابق زندگی کا واقعہ ہے تو چلے آپ کو رعایت مل سکتی ہے، لیکن آگے آپ ویسے ہی پڑھیں جیسے مفتہ بہی قول میں بیان ہوا. الرحمن الرحیم. ایک کویسچن یہ بھی کیا گیا تھا کہ کوئی گاؤں ہے جہاں پر جمعہ باقاعدہ قائم ہوتا ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جمعے کے 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، اس کے بعد متصلاً وہی امام صاحب ظہر کی 4 رکعت با جماعت ادا کرواتے ہیں. تو کیا یہ ایسا طریقہ صحیح ہے؟ لیکن پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایک ہی جمعہ ہوا کرتا تھا مدینہ منورہ میں، اور اطراف کے سارے گاؤں والے وہیں پر آ کر پڑھا کرتے تھے. شہر میں جمعہ سرکار نے قائم کیا اور ایک ہی جمعہ قائم کیا. تو بس یہ اصل تو یہ ہے کہ سنت متوارثہ یہ جاری ہوئی کہ شہر میں ایک جمعہ قائم ہو جو حاکم اسلام کرے یا شہر کا بہت بڑا مفتی، اور گاؤں کے اندر جمعہ قائم نہ ہو، کیونکہ سنت متوارثہ یہی چلتی آئی. لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھی، پہلے تو مدینہ منورہ اپنے حجم کے اعتبار سے مختصر تھا، اگرچہ عظمت کے لحاظ سے بہت ہی بڑا ہے، تو لیکن جیسے جیسے آبادیاں بڑھتی چلی گئیں، اب ایک جو اس زمانے میں ایک مدینہ منورہ تھا، آپ کراچی کا حساب کر لیجئے، اتنے حجم کے 4-5 علاقے بن سکتے ہیں اور بہت سارے علاقے بن سکتے ہیں. تو اس لیے پھر علماء نے شہر میں ایک سے زیادہ جمعوں کے قیام کی اجازت دی. اسی طریقے سے پھر گاؤں کے اندر جمعے قائم ہونے لگے تو پھر فقہا نے گاؤں کے جمعے کی بھی اجازت دے دی کہ اب لوگوں کو منع کرنا مناسب نہیں. شہر میں آنے میں سستی کرتے ہیں، جمعے قضا کرتے ہیں، ظہر بھی نہیں پڑھتے، تو اگر گاؤں میں قائم ہو رہا ہو تو ہونے دیں. اور پھر علماء نے فرمایا، اچھا بعض نے شروع میں یہ کہا کہ اب گاؤں میں جمعہ قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاؤں میں جمعہ قائم نہیں کیا، تو بہتر یہ ہے کہ جمعہ قائم ہونے دیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے بعد ظہر احتیاطی بھی پڑھ لیں. کہ اگر مطلوب شرع یہی ہو کہ گاؤں میں جمعہ نہیں تھا اسی لیے سرکار نے شہر میں بلایا، تو جمعہ نہیں ہوگا، ظہر کی نماز ہو جائے گی. اور اگر ہمارے قیاس کے مطابق گاؤں میں جمعہ صحیح ہے تو پھر یہ ظہر کے 4 نفل بن جائیں گے. لیکن جب یہ بہت زیادہ اور گاؤں کے اندر عام ہونے لگا تو فقہا نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ پہلے جمعہ بھی پڑھو اور 4 رکعت ظہر بھی پڑھو تو لوگوں میں سستی پیدا ہوگی. خاص طور پہ نوجوان آپ دیکھیں ظہر کے جمعے کے 2 فرض پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں باہر، تو وہ تو بیزار ہو جائیں گے. اس لیے مفتہ بہی قول یہی ہے، علماء نے فرمایا
گاؤں میں جمعہ قائم ہو سکتا ہے بشرطے کہ تمام دیگر شرائط موجود ہوں، اور اس کے بعد ظہر احتیاطی پڑھنے کا بھی حکم نہ دیں۔ اس لیے اگر ہماری یہ بات کوئی سن رہا ہے تو ہماری گزارش ہے ان امام صاحب سے بھی کہ آپ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کریں، صرف ایک جمعے کی نماز پڑھائیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں لوگوں کو، ظہر احتیاطی کی حاجت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ مغرب کی اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو تو شامل ہونے کے بعد التحیات پڑھے گا، اب جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا تو کیا پھر بھی التحیات پڑھے گا ایک رکعت کے بعد یا آخر میں جا کر پڑھے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تیسری میں چونکہ شامل ہوئے، امام تشہد میں بیٹھیں گے، ہمیں بیٹھنا ہی ہوگا، یہ تو پڑھنی پڑے گی۔ اب جب ہم اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو ایک رکعت پہلے امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور ایک یہ ہم اپنی پڑھ رہے ہیں، یہ ہو گئے دو، اور شریعت نے یہ بتایا کہ 2 رکعت کے بعد التحیات یعنی تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، لہٰذا یہ اپنے جب پڑھنے کھڑے ہوں گے ایک رکعت مکمل کر کے اس میں بھی ان کو تشہد پڑھنی ہوگی، پھر تیسری پڑھنے کھڑے ہوں گے جو لاسٹ ہے، اس کے بعد بھی تشہد ہوگی، گویا کہ تیسری رکعت میں اگر شامل ہوتے ہیں تو 3 دفعہ تشہد پڑھنی ہوگی۔ ایک سوال کیا گیا تھا کہ کوئی اگر عورت سفر کے دوران نماز قضا کر دیتی ہے تو گھر پر آ کر اس کی جب قضا پڑے گی تو 4 رکعت پڑے گی یا 2 رکعت پڑے گی؟ دیکھیں اس میں اصول یاد رکھیے کہ جس مقام پر نماز قضا ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، بس مثال کے طور پہ اگر آپ حالت اقامت میں جیسے گھر پر ہیں نماز قضا ہو تو یہاں 4 پڑھنی تھی تو اس کی قضا 4 ہی ہوگی، اور سفر میں چونکہ قصر پڑھنی تھی وہاں قضا ہوگی تو قصر ہی پڑھنی ہوگی۔ اب یہ عام ہے کہ مثلا گھر پہ نماز قضا ہوئی اور آپ سفر میں ادا کرنا چاہتی ہیں سفر کے دوران، تو جہاں قضا ہوئی اس کا اعتبار ہے 4 ہی پڑھنی ہوں گی، اور اگر سفر میں قضا ہوئی گھر پہ آ کے پڑھ رہی ہیں تو جیسے آپ کو عرض کیا کہ جہاں قضا ہوتی ہے وہاں کا اعتبار ہوتا ہے، تو گھر پر بھی آ کے پڑھیں تو 2 ہی پڑھنی ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو حرم میں جا کر نوافل ادا کروں گی، اب ان کا کام ہو گیا تو کیا حرم میں جا کے نوافل پڑھنے ہیں یا گھر پہ پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں علماء نے فرمایا کہ یہ جو مقامات کی اور اوقات کی تخصیص ہے یہ بے معنی ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیں، اگر وہ گھر میں بھی 2 رکعت نفل ادا کر لیں تو کافی ہیں۔ اب جیسے کوئی منت مانے کہ اگر میرے کام ہو گیا صبح 10 بجے 2 رکعت نوافل پڑھوں گی، تو یہ 10 بجے کی کوئی قید نہیں ہے، کسی ٹائم بھی جو مکروہ وقت نہ ہو نوافل پڑھ سکتی ہیں، منت پوری ہو جائے گی، ایسے یہ ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک آفس ہے جہاں جماعت نہیں ہوتی یا ایک آدھ کوئی نماز جماعت سے پڑھ دیتے ہیں، وہاں جمعہ قائم کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس طریقے سے جمعے قائم نہیں ہوتے ہیں کہ ہر کوئی کھڑا ہو کے جمعہ قائم کر لے، اس میں نمبر 1 تو شرط یہ ہے کہ شہر ہونا چاہیے، نمبر 2 اس میں اذن عام ہو، یعنی کسی کو آپ نہ روکیں۔ اگر آپ منع کر دیتے ہیں جیسے آفس ہے کہ آفس کے لوگ ہی پڑھیں گے باہر والے کو آنے نہیں دیتے ہیں تو پھر یہاں جمعہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ایسی کسی بلڈنگ میں مسجد بنا لی اور اس میں جمعہ قائم کر رہے ہیں اور عام لوگوں کو باہر کے لوگوں کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو اذن عام شرط ہے، تو لہٰذا یہ جمعہ قائم ہی نہیں ہوگا۔ ہاں جہاں پر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جیسے کوئی اسلحہ فیکٹری وغیرہ ہے یا فوجی ادارے ہوتے ہیں جہاں باہر کا آدمی آئے تو پھر بڑے مسائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان میں جو اندر مسجدیں ہیں وہ اذن عام نہیں بھی ہوگا تب بھی وہاں کے لوگوں کے لیے وہ جمعے کے لیے کفایت کریں گی، لیکن عام جگہوں کے اوپر ایسا حکم شرع نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی ہونا چاہیے، پھر اس میں خطبہ بھی شرط ہے، پھر جمعہ قائم کرنے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ خود حاکم اسلام جمعہ پڑھائے، اگر وہ نہیں ہے تو شہر کا جو سب سے بڑا مفتی ہے وہ جمعہ پڑھانے کا اہل ہوتا ہے، اگر شہر کا بڑا مفتی نہیں ہے تو اس مفتی صاحب کی اجازت سے کوئی جمعہ قائم کر سکتا ہے، جیسے وہ کسی کو اذن دیں، یا پھر آج آسانی کے لیے اس پر بھی فتویٰ ہے کہ اگر مسجد کے تمام لوگ نمازی اور کمیٹی والے کسی ایک شخص کی امامت پر متفق ہو جاتے ہیں تو وہ جمعے کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ اب آفس کے اندر ہوتے چند لوگ ہیں، وہ کسی کو اپنے طور پہ منتخب کر کے کھڑا کر دیں، اس طریقے سے صحیح نہیں ہوگا۔ پھر جو جمعہ پڑھا رہا ہے اسے تمام طہارت کے مسائل آنے چاہیے، کیونکہ وہ امام بن رہا ہے اور وہ بھی جمعے کا امام بن رہا ہے۔ طہارت کے اندر اس کو پتہ ہونا چاہیے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، چیزیں پاک کرنے کا، نجاستوں کی پہچان، پانی کی پہچان، وضو اور غسل کے تمام مسائل آنے چاہیے، تیمم کے مسائل، پھر اس کو نماز کی شرائط پتہ ہو، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، کن چیزوں سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کون کون سے مکروہات تحریمہ ہیں۔ تو یہ مطلب جو آج کل بیچارے کوئی بھی داڑھی والا نماز پڑھانے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو الف بے بھی نہیں آتی اور وہ عام جماعت کی امامت کا مستحق نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ جمعے کا، تو عافیت اسی میں ہے کہ جمعے میں قائم کرنے کے یعنی آفس میں قائم کرنے کے بجائے قریب ترین مسجد میں جا کر اپنا جمعہ ادا کریں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا جس طریقے سے قضا نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تخفیف کا طریقہ ہوتا ہے کہ آسان ہو جائے گا کہ جب آپ قضا پڑھیں تو اس میں ثنا سے نہ پڑھیں بلکہ ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں، رکوع اور سجود میں ایک ایک بار تسبیح پڑھ لیں،
اور فرض کی اگر تیسری اور چوتھی پڑھ رہے ہیں تو صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کر رکوع کر لیں، اور آخر میں تشہد پڑھ کر اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر دیں۔ اسی طرح رکوع کے اندر جب آدمی تیسری یعنی دعائے قنوت پڑھنے لگتا ہے تو جو منقول مشہور دعا ہے اس کے بغیر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 دفعہ کہہ لے، یہ تخفیف بتائی جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ جو واجب الادا نمازیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی واجب ترک ہو گیا اور نماز ختم کر لی، بعد میں سوچو ہو تو واجب رہ گیا تھا تو یہ دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، کیا اس میں بھی تخفیف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں بھی منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر ایک ٹیبل آپ تیار کریں اور اس ٹیبل کے آپ کو کہا جائے کہ اگر آپ ایسی تیار کر دیں گے تو آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے، اور اگر آپ اچھی طرح اس کی ڈیکوریشن کر دیں، صاف ستھرا بنائیں، کام بھی اچھا ہو، ماربل اس کے اوپر لگا دیا جائے، فارمیکا وغیرہ لگائیے اور تھوڑے سے نقش نگار بھی ہوں، تو اسی ٹیبل کے ہم آپ کو 5 لاکھ دیں گے، اور وہ اتنی زیادہ محنت بھی نہ ہو۔ اگر آپ غور کریں تو بتائیے پھر 1 لاکھ لیں گے یا 5 لاکھ؟ تو بس کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان نمازوں کو کامل طور پہ پڑھیں۔ ہاں جب کثیر نمازیں قضا ہوتی ہیں تو پھر تخفیف والا طریقہ اختیار کر لیں، اچھا ہے۔ کہ بیڈ کی جو چوڑی پٹی ہوتی ہے، پائے نہیں بلکہ چوڑی پٹی کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا یہ ستر کا کام دے گی کہ نہیں دے گی؟ دیکھیں اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یا تو بالکل سامنے سترا ہو، اس طرح یعنی اس کی پٹی کے سامنے پائے کے سامنے پڑھیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ پٹی ہے اور سائیڈ میں پائے ہیں اور وہ پٹی تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے زمین سے، تو یہ بھی سترے کا کام دے سکتی ہے، ان پایوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے مساجد میں اگر آپ دیکھیں بہت سی ایسے ہوتے ہیں کہ پائے سائیڈ میں لگے ہوتے ہیں اور بیچ میں ایک پتلی سی پٹی لگی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، تو گنجائش نکلے گی، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ پائے کے سامنے ہی نماز پڑھی جائے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے طریق کے مطابق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت پڑھنے والے یا نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض جو ہے وہ افضل ہوتا ہے اور قوی ہوتا ہے، اور سنن نوافل یہ تھوڑا ضعیف ہے اس کے مقابلے میں، اور امام کا قوی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ضعیف نماز یا ایسی نماز کا حامل ہونا جو وصف کے اعتبار سے ضعیف ہے تو یہ امامت صحیح نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ امامت کی نیت نہ کریں، کوئی ہاتھ لگا کے پڑھتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں، آپ اپنی سنت اپنی کنٹینیو رکھیں، آپ اس کی امامت کی نیت وغیرہ نہ کریں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیا کریں، اور کسی سے جھگڑا بھی نہ کریں، کیونکہ ان کے ہاں غالباً اس پر حدیثوں کے مطابق جو ان کے لیے مستدل ہیں، قابل استدلال ہیں، ان کے لیے عمل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ کیا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو چند فرق ہوتے ہیں۔ یہ پہلا فرق تو ہے تکبیر لگانے کا، کہ مرد جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، عورت جو ہے وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، بس زیادہ سینے تک ہاتھ اٹھائے اور پھر سینے کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھ لے۔ بعض نے سینے کے اوپر کہا ہے لیکن بہتر ہے تھوڑا سا سینے کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھ لے عورت، کیونکہ عورت کو سمٹ کے فقہ حنفی کی روشنی میں سمٹ کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ رکوع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد خود پھیل کے رکوع کرے گا اور سختی کے ساتھ کرے گا، یعنی اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ہاتھ میں بینڈ نہ ہو، بالکل سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے، انگلیاں بہت زیادہ کھلی ہونی چاہیے اور پھیل کے کرے وہ، یعنی بہت پاؤں نہیں پھیلائے گا لیکن اچھی طرح اکڑ کر۔ جبکہ عورت سمٹ کے کرے، یہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھے گی گھٹنے پر اور اپنے پیروں کو بہت زیادہ ملائے گی، ہاتھوں میں بینڈ رکھے، بالکل سمٹ کے سجدہ کرے، رکوع کرے۔ یہ تیسرا سجدے کے اندر فرق ہوتا ہے، مرد خوب پھیل کے سجدہ کرے گا، اس کے بازو پہلوؤں سے جدا ہونے چاہیے اور کلائیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں اور پیٹ رانوں سے جدا ہونا چاہیے خوب پھیل کر، اور 10 انگلیاں اس کی کھڑی ہونی چاہیے، یعنی اس طرح دونوں پنجے کھڑے ہوں، 10 انگلیاں مڑ جائے اور اس طریقے سے یہ سجدہ کرے گا۔ جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات موجود ہیں اور بہت ہی کم راوی درمیان میں ہے، کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ عورتوں کو پھیل کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آواز لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا سمٹ کے سجدہ کرو۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا آپ اس سے بحث نہ کریں، ان کے پاس شاید اپنے دلائل ہوں گے، ورنہ آپ عورت کو مرد کی حیت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیجئے، شرم و حیا بالکل نظر نہیں آئے گی، جبکہ ہمارا مذہب اسلام شرم و حیا کی تلقین کرتا ہے۔ پھیل کے سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت ہوگا اور سنت ہے، اور سمٹنا اور عورت کو اپنا پردہ قائم رکھنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ واجب رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے صحابہ سے بھی جب ثابت ہے کہ انہوں نے عورتوں کو تلقین کی ہے تو عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے۔ اس کی کلائیاں اگر زمین پہ بچھ بھی جائیں تو یہ وہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے نہیں۔ اسی طرح اپنے جسم کو سمیٹ کر رکھے، اپنے دونوں پیروں کو ایک طرف نکال کر وہ بیٹھے اور پھر اس طریقے سے سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ اسی طرح اتحیات میں مرد الٹے پیر پہ بیٹھے گا،
اور سیدھا پنجہ کھڑا رکھے گا، جبکہ عورت جو ہے وہ دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھے گی اور پھر وہ سمٹ کے اپنا اتحیات وغیرہ پڑھے گی، تشہد پڑھے گی۔ آپ غور کر لیجیے گا کہ عورت پھیل کے بالکل مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہو اور ایک اس طریقے سے نماز پڑھ رہی ہو، آپ دیکھیں گے کہ شرم و حیا اس عورت میں زیادہ نظر آئے گی، اس میں کم نظر آئے گی۔ تو یاد رکھیں کہ ویسے تو شرعی احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب خود صحابہ کرام علیہم رضوان بعض احکام میں عورتوں کا استثناء فرما دیں تو پھر اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اور فرق کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو آپ کو بتایا اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک پڑھنی چاہیے، قرآن میں 7 منازل ہے تو 7 دن میں ختم ہو جائے۔ دیکھیں کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ایک منزل پڑھیں چاہے آپ 10 منزل پڑھ لیں ایک ہی دن کے اندر، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس انداز سے پڑھے کہ قرآن سمجھ کے پڑھا جائے۔ یہ جو ہم نے مسلمانوں نے روش اختیار کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں فرما رہا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کو جاننے کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس سپارے پہ سپارے ختم کر رہے ہیں۔ جی کتنے قرآن ختم کیے اس رمضان میں؟ جی میں نے 10 قرآن ختم کیے، میں نے 20 قرآن ختم کیے ہیں، ہم نے 6 قرآن ختم کیے ہیں۔ دادی جان بھی جھوم جھوم کے پڑھ رہی ہیں، دادا جان بھی پڑھ رہے ہیں، امی جان بھی لگی ہوئی ہیں۔ اب ان سے پوچھ لیجیے کہ اچھا آپ نے 10 قرآن ختم کر لیے، بتائیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ جی یہ تو پتہ نہیں ہے۔ تو کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ سپارے پہ سپارے ختم کیے جائے اور قرآن پہ قرآن ختم کر کے نام اعمال میں بس قرآن پڑھنے کی نیکیاں لکھوائی جائے؟ حالانکہ قرآن تو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور ہدایت اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان جس چیز سے ہدایت حاصل کر رہا ہے اس کو سمجھے نہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صرف 2 آیات پڑھیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور ایک شخص ایک پورا قرآن ختم کر لے، آپ کا یہ 2 آیات پڑھنا اس کے پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہوگا، اس لیے کہ آپ مقصود الہی کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ قرآن پورا ختم کرنا یہ مقصود الہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم 1 اور 10 اور 20 قرآن ختم کرو، بلکہ اس لیے نازل کیا، شروع میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اور ہدایت ہم حاصل کر نہیں رہے، پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ آپ کوئی اچھی تفسیر کا انتخاب کریں اور روزانہ 2 آیات 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اگر جمع کر کے آپ پڑھوا سکتے ہیں تو گھر والوں کو سب کو جمع کر کے آپ پڑھیے، مطلب جیسے قرآن پاک پڑھا، پھر ترجمہ کیا، پھر آیات تفسیر بیان کر لی، لیکن اپنے پاس سے کچھ نہ کہیں، جو لکھا ہے بس وہ بیان کریں۔ اگر آپ 2 آیات بھی پڑھیں روزانہ تو 1 مہینے میں 60 آیتیں ہو جائیں گی، اور 60 آیتیں جب انسان ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے گا تو الحمدللہ بہترین علم حاصل ہوگا اور مضامین قرآن کی برکات بھی حاصل ہوں گی۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک غلطی چل رہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو صرف چومتے ہیں، سر پہ لگاتے ہیں اور جزدان میں لپیٹ کے اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہزارہا بلکہ میں کہتا ہوں لاکھوں مسلمان دنیا سے ایسے چلے گئے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی میں ایک بار بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی ہے کہ ہم اپنے رب کے اس پیغام کو تو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے۔ اور کتنے ابھی ہمیں سن رہے ہوں گے جنہوں نے پورا قرآن کبھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے کہ یورین بیگ لگا ہو تو نماز تو بہرحال پڑھنی ہے، لیکن ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جماعت کو ترک کر دیں، مسجد میں نہ جائیں، کیونکہ مسجد میں گندگی کو لے جانا یہ منع ہوتا ہے۔ لیکن جمعہ چونکہ جماعت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، وہ گھر پہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے آپ وہ جا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارا مشورہ ہوتا ہے کہ فرض پڑھ لیں اور باقی نماز اپنے گھر پر آ کر پڑھیں، کیونکہ وہ تو چلے مجبوری ہے۔ 1388 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ بے شک میری ماں اچانک فوت ہو گئی، اور میرا اس کے متعلق گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو کچھ صدقہ کرتی، پس کیا اس کو اجر ملے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو ذرا ہمارے بھائی بہن ذرا غور سے سنیں، خصوصاً جو بخاری کی حدیثوں کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں کہ اس میں ایصال ثواب کا بہترین ثبوت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی زندوں کے عمل کا مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، وہ جو مر گیا بس وہ اپنے اعمال کے ساتھ گیا، زندے کے عمل سے کیسے فائدہ پہنچے گا؟ یہ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں؟ یہ آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی تعلیم حاصل کی ہے کہ اور سرکار نے منع فرمایا ہو؟ اگر نہیں تو پھر آئیے اس حدیث کو غور سے دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کا آ کر کویسچن کرنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو واضح طور پہ سرکار سے پوچھا، کیونکہ ان کے دل میں بھی ایک ڈاؤٹ تھا، ایک شبہ تھا، یا ایک کلیئرنس نہیں تھی
کہ عمل میں کروں اور ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہی جو مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے کہ وہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتی ہے، اس کی دلیل اسی طرح کی حدیثیں ہیں، اور میں مزید بھی حدیثیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو یہاں اب کچھ حدیثیں ذرا ایصال ثواب کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ ایک حدیث تو ابھی آئی کہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں صدقہ کروں ثواب والدہ کو پہنچے گا، تو یہ بار بار میں جملہ کہتا ہوں، سب بھائی بہن غور سے سنیں کہ زندوں کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دیتا ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ جو مر گیا بس اس کا اعمال ختم، اب اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا زندوں کے اعمال سے۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ بالکل ہوگا۔ شاید آپ کے مردے کو نہ ہو، آپ اگر نہ کرنا چاہیں نہ کریں، لیکن دیگر مسلمانوں کو منع نہ کریں جو اپنے طرز عمل سے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے ماموں چچا، پھپھی تایا اور دیگر رشتہ داروں کے لیے راحت کا سامان کر رہے ہوں، درجات کی بلندی کا سامان کر رہے ہوں، عذابات قبر کے دور ہونے، قبر میں جنت کی نعمتوں کے حصول کا سامان کر رہے ہوں، انہیں کم از کم نہ روکے، وہ بالکل جائز کر رہے ہیں۔ مزید دلیل دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں اس وقت موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر لوں تو کیا ان کو اس سے نفع پہنچے گا؟ دیکھیں کویسچن اللہ نے ان سے نکلوائے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ صحیح بات ہے، ان کے دل میں خیال ڈالا، اور بالکل وہ کویسچن جو آج لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کان عمل ہم کریں کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ اب نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا پس بے شک میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مغراف نام کا کھجوروں کا باغ ان پر صدقہ ہے، یعنی وہ غریبوں کو دے دیں گے، غریب کھاتے رہیں گے، اور جب تک کھاتے رہیں گے ثواب میری والدہ کو ملتا رہے گا۔ یہ ان کی نیت تھی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی تو حضرت فضل ان کی طرف دیکھنے لگے، اور وہ عورت حضرت فضل کی طرف دیکھنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو حضرت فضل کے دوسری طرف کیا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج کرنا فرض قرار دیا ہے، اور میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اب اس میں تو گویا کہ ان کے والد صاحب حیات تھے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود شریعت نے تصور دیا ہے کہ زندے ایک شخص کے عمل کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے۔ تیسرا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کی کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی، منت مان لی تھی، پھر وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، تو میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ پھر پوچھا، دیکھ کتنا پیارا کویسچن، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کا قرض ادا کرتی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو پس پھر تم اللہ تعالیٰ کا قرض بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے۔ تو لہذا جب وہ مسلمان فوت ہوئی ہیں، یعنی ایک عورت مسلمان مری ہے، تو اس کو گویا کہ اس نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ میں تیری اطاعت کروں گی اور فرض کردہ چیزوں کو پورا کروں گی، تو ان کے وعدے کو پورا کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والا اگر کوئی عمل میں کوتاہی کر کے چلا جاتا ہے اور زندہ اس کو تدارک کرنا چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے، علم ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگ والے مینڈھے کو لانے کا حکم دیا، وہ مینڈھا لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اس چھری کو پتھر سے تیز کرو۔ انہوں نے اس چھری کی دھار کو تیز کیا، پھر آپ علیہ السلام نے اس چھری کو پکڑ کر اس مینڈھے کو گرایا، پھر اس کو ذبح کرنے لگے، پھر یہ دعا کی بسم اللہ، اے اللہ اس کو محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، پھر اس کو قربان کر دیا۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ دو اس کی صورتیں، دو تعویلات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ ایک ہی جانور پوری امت کی طرف سے کافی ہو گیا، سب کی طرف سے قربانی ہو گئی، حالانکہ عام آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک بکرا ایک کی طرف سے کر سکتا ہے، اگر ہم دوسرے کو شریک کر لیں
تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ سرکار کا کمال ہے۔ اور یا پھر یہ مراد ہے کہ قربانی تو سرکار نے اپنی طرف سے کی تھی، لیکن اس کا ثواب تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور علماء نے چونکہ اس کو ایصال ثواب کی دلیل کے طور پہ لکھا ہے، لہذا یہی والی تعویل زیادہ مناسب ہے کہ یوں کہیں کہ مینڈھا تو سرکار نے اپنی طرف سے کیا تھا، لیکن نیت یہ ظاہر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے بھی ملے، میری اولاد کو ملے اور پوری امت تک پہنچ جائے۔ تو اور بہت ساری اس میں روایات ہیں، بہرحال تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ آج کل ہمارے موجودہ دور میں بہت سارے اس کے طریقے ہیں، کچھ بزرگوں کے لیے ہم کرتے ہیں ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، اور کچھ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو بزرگوں کے لیے ہے اس میں ایک تو سالانہ عرس ہوتا ہے۔ عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بزرگ مدفون ہے وہاں کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن مجید وغیرہ پڑھیں اور ان کا اس کا ثواب ان کو بخش دیں اور پھر وہ چلے جائیں۔ تو یہ ایک عرس کی حقیقت ہے، سمجھ لیجئے۔ باقی جو خرافات ہوتی ہیں، غلط کام کرتے ہیں، وہ لوگوں پر وبال ہے، اس کی کوئی تائید نہیں کرے گا۔ لیکن اس میں تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ صاحب مزار جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، نیک بندہ مدفون ہو تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں پر آنا کوئی گناہ نہیں ہے، قرآن پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ذکر الہی کرنا اور پھر بعد میں ان کو ایصال ثواب کر کے چلے جانا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انفرادی طور پہ جو شخص عبادت نہیں کر پاتا، بعض اوقات اس طرح کی گیدرنگ میں آ کر وہ بھی عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اجتماعیت کی اپنی ہی ایک برکت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر عرس کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کھانا وغیرہ بھی ہوتا ہے، یہ کھانا پکا کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کو ادباً نظر یا نیاز سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نیاز کھانا حرام ہے، بھئی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا قرآن عظیم میں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ وہ چیز بھی تم پر حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ما آیا ہے، وما 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 اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ بھی حرام ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ یہاں ما سے مراد کیا ہے؟ تو اکثر مفسرین نے فرمایا کہ ما سے مراد جانور ہے، ذبیحہ ہے، جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ جیسے کفار زمانے رسول جو تھے وہ اسی طرح کرتے تھے کہ جانور کو لٹایا اور کہتے تھے لات کے نام پر اور گلا کاٹ دیا، عزا کے نام پر، منات کے نام پر۔ تو یہ چونکہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا ہے، یہ جانور مردار تھا، اس سے منع کیا گیا۔ یہاں پہ صرف یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ جس بھی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جائے۔ اب میں پوچھوں یہ کون سی کتاب ہے؟ آپ کہیں گے بخاری۔ اب دیکھیں اس کتاب پر غیر اللہ کا نام لیا، بخاری کو اللہ کا نام تو نہیں ہے، تو کیا یہ حرام ہو گئی؟ قربانی کا جانور کھڑا ہو، پوچھیں بھئی یہ کس کا ہے؟ کہا جی چودھری اکرم صاحب کا، تو اللہ کا نام تو نہ لیا، تو کیا یہ قربانی کا جانور حرام ہو گیا؟ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں کہ جس کھانے کو بزرگوں کے لیے پکایا جاتا ہے وہ کہہ تو یہ دیتے ہیں، ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً اس میں کیا ہے؟ اور ہونا بھی چاہیے کہ صرف کھانا اللہ کے لیے پکے، اللہ سے ہی ثواب کی امید ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب انسان چاہے، اور نیت یہ کر لے کہ جب لوگ کھائیں گے تو اس کا ثواب فلاں فلاں بزرگ کو بھی پہنچ جائے، تو وہ پہنچے گا، اور اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ اب اس میں حد سے بڑھتے ہوئے ایک جائز کھانے کو حرام یا ناجائز کہنا اور اس کی صحیح اپنے پاس سے منمانی تعویل کرنا، تشریح کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، یہ صحیح نہیں بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پھر ایک ہوتا ہے جسے نظر نیاز میں نے آپ کو بتائی دیا، اسی میں کنڈوں کی نیاز بھی ہوتی ہے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ مٹی کے کنڈوں میں بنایا جائے اور مخصوص قسم کا کھانا بنایا جائے، شریعت ان قیودات کو لازم نہیں کرتی ہے۔ آپ چاہے مٹی کے کنڈوں میں کھانا کھلائیں یا ویسے چینی کی پلیٹیں استعمال کر لیں اور ایک کمرے میں کھائیں چاہے دو کمروں میں کھائیں، کوئی مخصوص کھانا نہ بنائیں، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی زیادتیاں لگانا یہ غلط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں شریف ہوتی ہے، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ یا ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو آپ کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پہ کلام کریں گے، مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سکتا ہے جیسے ایک روایت کے مطابق اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرے تو جو نبی کریم نے لفظ استعمال کیا، اس کی تشریح کی جائے تو 2,88,00,000 برس تقریباً جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز کے بدلے میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک نماز کا ہے، جو روزانہ نماز قضا کرے اور
صرف 5 منٹ کی مشقت کو نظر انداز کر کے شیطان کی بات مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا منادی تو کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف، اور فجر میں کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم نہ بھلائی کی طرف آتے ہیں نہ نماز کی طرف آتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، اور صبح کے ٹائم میں نیند کو نماز سے بہتر سمجھتے ہوئے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے رکتے ہیں۔ یہ وقتی آرام نے کتنا نفع دیا آپ سوچئے، اور اس کے بدلے میں اگر 2,88,00,000 برس ایک نماز کے بدلے میں جہنم میں انسان جلے، وہ کس قدر بڑا عذاب ہوگا۔ اور دیگر جو بےزتیاں ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، وہ علیحدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو جان بوجھ کر ضائع کیا اس کا انجام بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان اس کو ایمان کی طرف آنے سے روکتا رہا، اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف جو تھا وہ گستاخ رسول، دشمن اسلام تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کن لوگوں کے ساتھ بے نمازی کے حشر کی وعید بیان کی جا رہی ہے، لیکن مجال ہے جو ہمارے پاپی دل پہ کسی بات کا اثر کر جائے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا کوئی بات نہیں، ماں رو کے کہے، بیوی اٹھلا کر کہے، بچے پاؤں میں پڑھ کے کہیں، دوستی کا واسطہ کرے تو جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی سزائیں بیان کریں، انعامات بیان کریں، ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر روئیں، اتنا عبادت کریں کہ پنڈلیوں پہ ورم طاری ہو جائے، پھر وہ فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، اور ہم کہے گا جی دیکھی جائے گی، سوچیں گے۔ یہ ہماری مطلب ماشاءاللہ عشق رسول کی معراج ہے جی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرے تو ایسے لگائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں اس سے بڑا تو کوئی عاشق رسول 1500 سال میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور اس عاشق رسول کو جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوری کرنے کی باری آتی ہے تو وہ سائڈ میں بیٹھا ہوتا۔ بڑا زبردست عشق رسول ہے بھائی جان۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بچیوں پر اعتماد کرنا، اور خصوصاً لڑکیوں پر، کیونکہ معذرت کے ساتھ ہماری بچیاں بھی سن رہی ہوں گی، خواتین بھی، عورتوں کے پیٹ بڑے ہلکے ہوتے ہیں نا، فوراً کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ رکتی نہیں ہے پیٹ میں، جیسے ایک راز پتہ چلا، کسی کے بارے میں کوئی معلومات حاصل ہوئیں تو پیٹ میں گولے سے اٹھتے ہیں، اور جب تک وہ گولا باہر نہیں نکل جاتا سکون نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے اچھا پھر بھولی اتنی ہوتی ہیں، کہتی ہیں دیکھو بہن کسی کو بتانا نہیں، فلاں نے مجھے کہا تھا کسی کو نہیں بتانا، صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے فکر نہ کرو، میں بھی تمہاری سنت پر عمل کروں گی، اگلے کو ایسی ہی تلقین کروں گی کہ دیکھو اس نے منع کیا تھا کسی کو نہ بتانا، صرف تمہیں بتا رہی ہوں، آگے نہ بتانا، اور یہ چیز چلتی رہتی ہے اور پورے خاندان میں معروف ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر ایک بہن ایسی نہیں ہوتی ہیں بہرحال، لیکن اکثر ایسی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورے محلے میں یا خاندان میں کسی بات کو اڑانا ہو تو کسی ایک خاتون کو وہ راز بتا کے یہ کہہ دینا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، بس، تو پھر دیکھیں فوراً کیسے پتہ چلتا ہے۔ لیکن بہت سی خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ راز سینوں میں رکھتی ہیں، اور کوئی ان کو کتنا ہی کرے دے ان سے وہ بات باہر نہیں نکلوا سکتا۔ یہ ایک اچھا وصف ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی راز کی بات بتائی ہے، اپنا کوئی ویک پوائنٹ بتایا ہے، وہ اگر بات ظاہر ہو جاتی ہے، فتنے ہوں گے، انتشار ہوں گے، غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، کسی کا گھر ٹوٹ جائے گا، تو بس پھر اس کو سینے میں دبا کے رکھیں، پھر اس کی اجازت کے بغیر بتانا یہ منع ہوگا۔ ہاں اگر فرض کر لیں نہ بتانے میں بہت زیادہ فتنہ اور فساد ہو سکتا ہو، پھر ایک الگ چیز ہے، پھر راز ظاہر کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ چھپانا یہاں واجب ہے یا اس کا اظہار اس وقت مطلوب شرع ہے، یہ مطلب ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی نہیں، تو مشاورت کرنی چاہیے یا اپنے ذہن کو تیز کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس آزمائش میں نہ پڑیں، اس کو بولے مجھے بتاؤ نہیں، ایسا نہ ہو آگے مسئلہ ہو، راضی نہ حاصل کریں۔ لیکن کیا کریں طبیعتوں کا، ہماری باطنی جستجو کا، کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کسی کو بتانا نہیں، تو اس کے بعد پھر کھانا پینا سب سائیڈ میں ہو جائے گا، پہلے وہ بات بتائیں، اور اگر وہ کہے کہ نہیں ایسے چلو چھوڑو، تو عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں، یہ اکثر مشاہدہ ہے، کہتی پھر تم نے چھیڑا کیوں تھا، اب مجھے بتاؤ کیوں تم نے بات کی تھی، کیونکہ اب وہ خود بدھ ہوتی رہے گی، پریشان رہیں گی کیا کہنا چاہ رہی تھی، تو پھر تو گھر کا سکون ہی ختم ہو گیا، باطنی سکون ختم ہو گیا، تو وہ معلوم کرتی ہیں پھر آگے۔ تو اگر کوئی خاتون ماشاءاللہ ضبط رکھتی ہیں تو بالکل پھر وہ اس راز کی حفاظت کریں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب من لم یبالی من حیث کسب المال، جو شخص یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا۔ 2059 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں کوئی شخص یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے لیا ہے، حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام ذریعے سے لیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے قرب قیامت کے وقت کی ایک علامت بیان فرمائی تھی، ایک نشانی بیان فرمائی تھی، اور یہ دیکھیں وہ نشانی اب پوری ہے کہ آج کے دور میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں،
حلال ہے حرام، ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم یہ کہتے ہیں مقدار بتاؤ، اور کتنا انویسٹ کرنا ہے، کم انویسٹ ہو اور پیسہ منافع زیادہ آ جائے، اب کس ذریعے سے آ رہا ہے وہ چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی حرام ذریعہ بھی بتاتا ہے اور پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی انسان اس مال کی کثرت اور فراوانی کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہے کہ عذاب قبر، بری موت، میدان محشر کی ذلت، عذاب جہنم بعد میں دیکھا جائے گا، دنیا تو اچھی بن جائے۔ اور پھر بہت سارے اطراف کے اندر ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ جو خود حرام کھا کھا کر اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر چکے ہیں، وہ مشورے دیتے ہیں، او بھائی یہ مولوی بننے کا دور نہیں ہے، یہ ایماندار بننے کا دور نہیں ہے، ایماندار بنو گے بھوکے مرو گے۔ یعنی دنیا بھر کے اندر جتنے دیانتدار لوگ ہیں سب بھوکے مر رہے ہیں، کشکول پھیلائے ہوئے اس کے سامنے کہ خدا کے واسطے کوئی ہمیں بھیک دے دو، اور یہ روزانہ 10-20 پیسے ان کے کشکول میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی جہالت کی انتہا ہے، مشاہدے کی کتنی کمی ہے، آپ یہ دیکھیے اللہ پر بھروسے کا کس قدر فقدان ہو چکا ہے کہ حرام کماؤ گے تو اللہ دے گا، حلال کماؤ گے تو روک دے گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو رزق حلال کما رہے ہیں اور وافر مقدار میں اللہ ان کو دے رہا ہے، تب ان کے دماغ سے بھوت اترے گا، ورنہ نہیں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔